الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت یا خوشی کے وقت ہر موقع پر ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کافر ہے، اس کے پاس ایسے موقع پر کوئی حل نہیں ہے۔ کافر کے پاس اس مصیبت کے موقع پر کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرماتے ہوئے حل دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صبر پر فضائل بیان کیے ہیں۔ صرف فضائل ہی بیان نہیں کیے، جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْمُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حل بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حل بتایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ اب ثواب کیا ہوتا ہے، ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ ثواب کہتے ہیں کہ آدمی عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب خود لے لے۔ ایصال ثواب ہوتا ہے آدمی عمل کرنے کے بعد ثواب کسی اور کو دے دے۔ ایصال ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت پر یہ انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہ اچھا طریقہ جاری فرما دیا کہ ہمارے مرنے کے بعد یا ہمارے عزیز و اقارب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا کہ ایک آدمی کی عمر اگر 60 سال ہے، ایک آدمی کی عمر اگر 60 سال ہے اور وہ 45 سال کا یعنی کہ 15 سال اس کے نکال دیجئے جو کہ بچپن کے ہیں، 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، 45 سال میں اس میں نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں۔ اب میں اپنی مثال لگا لیتا ہوں کہ میری نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جس کی برائیاں زیادہ ہوں اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمی دیکھیے، میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا کسی اور کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب، اس کے لواحقین، وارثین، اب اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو برائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بند لگا دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں، اس پر تالا لگا دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہم کسی کے بارے میں یوں کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا، اس کا گناہ فلاں کو پہنچ جائے، نہیں پہنچے گا۔ ہاں میں نے تلاوت کی ہے، میں نے نوافل پڑھے ہیں، میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، اس کی نیت کرتا ہوں میرا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے فلاں عزیز کو پہنچا دے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ہماری نیکیوں کے دروازے کو جاری رکھا اور برائیوں والے دروازے کو بند کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ رحمت کریمی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندے کی بخشش کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 لکھتے ہیں، اور ایک برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ برائی 1 ہی لکھتے ہیں، 10 نہیں لکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ نیکی کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ نیکی لکھ لیں گے، آپ ابھی تک کرو چاہے نہ کرو، صرف ارادہ کرو اس پر 1 نیکی لکھ لیں گے۔ آپ برائی کا ارادہ کریں اللہ تعالیٰ برائی نہیں لکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ فاتح اعظم جس کو کہا جاتا ہے، سکندر فاتح اعظم، دنیا فتح کرتا 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 60 سال کی عمر میں جا کر اس کو حکومت ملی۔ اس نے ایک جملہ کہا جو ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اس جملے کے اندر کہنے لگا کہ میری فتح کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری زندگی کی شام ہونے والی۔ 60 سال کے بعد بچتا ہی کیا ہے، اثر تو ہو گئی، آگے مغرب ہونے والی ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ فاتح اعظم یہ ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزار دی، ساری زندگی دنیا کو فتح کرنے میں گزار دی، ساری زندگی اپنا نام اونچا کرنے میں گزار دی، مگر میری زندگی کا، میری حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری زندگی کی شام ہو رہی ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں تمہیں چیک کروں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب گرامر جاننے والے علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں یہ من تبعیضیہ ہے، اور شیئن کے اوپر جو تنکیر ہے یہ نکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے تھوڑا سا خوف دے کر میں تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں خوف دے کر مصیبت دے کر آزماؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من خوف، بشیء من خوف، خوف میں سے تھوڑا سا خوف، جتنا تم برداشت کر سکو اتنا خوف دے کر تمہیں آزماؤں گا۔ بشیء من الخوف والجوع، کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی مال کی کمی دے کر آزماؤں گا، کبھی پھلوں کی کمی دے کر آزماؤں گا، اور کبھی تمہارے کسی عزیز رشتہ دار کی وفات دے کر، ان کی جدائی دے کر تمہیں آزماؤں گا۔ اور جب میں تمہیں آزماؤں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور خوشخبری جو ہے نا وہ نعمت پر ہوتی ہے، رحمت پر ہوتی ہے، عذاب پر نہیں ہوتی، اچھے کام پر ہوتی ہے، برے کام پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ ہمارے لیے یہ صبر کرنا اجر عظیم بن رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں کسی عزیز رشتہ دار کو اٹھا لیتا ہوں، اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ صبر کرتا ہے تو ان کو جنت دوں اس کا بدلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آیا کرتے تھے، ایک صحابی کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آتے تھے۔ کچھ دن وہ آئے، اس کے بعد وہ آنا بند ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میرے صحابہ وہ جو چھوٹا بچہ آتا تھا، تو وہ بچہ جو آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وفات پا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین کو خوشخبری سنا دو، وہ چھوٹا بچہ کل قیامت والے دن جب اس کے والدین جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کا استقبال کر رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے خوشخبری ہے یا ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہے محسن اعظم، 1400 سال پہلے ہمارے لیے مرہم پٹی کا انتظام کر گئے، ہمارے غم میں بھی ہمیں تسلی دینے والے موجود تھے، اور ہمیں ان کے فرامین سے آج بھی روشنی لے کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کا بچہ جو ہے نا وفات پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی کے 2 بچے وفات پا گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی صبر پر۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ایک بچہ کسی کا وفات پایا جائے تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اسی طرح ہے کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں ہمیں صبر کرنے پر۔ ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگان دین کا، صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بھی نقل کیا ہے، ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے چھوٹے ابو عمیر ان کا نام ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے بیمار ہیں، نزا کی حالت میں ہیں، قریب المرگ ہیں، شام کا وقت ہے، والد ابو طلحہ باہر ہیں۔ حضرت ام سلیم کا صبر دیکھیے، وہ چھوٹا بچہ وفات پا جاتا ہے، عشاء کے وقت، رات کے وقت وفات پا جاتا ہے، اس کو آرام سے سیدھا لٹا کر اس کے اوپر چادر ڈال دیتی ہیں، شوہر گھر میں نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی اور صحابیہ، کیا تربیت تھی، کیا صبر تھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے؟ والدہ کہتی ہیں سکون سے ہے، ابھی کچھ آرام ہے، سکون ہے۔ رات گزارتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق زوجیت بھی ادا کرتی ہیں، خود ساری رات بے قراری کی حالت میں گزاری، مگر اپنے شوہر کو یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ کہیں بچے کی وجہ سے یہ پریشان ہو جائیں اور یہ ساری رات سو نہ سکیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کے لیے ابو طلحہ مسجد نبوی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جا رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیتے آنا کہ ہمارا لخت جگر، ہمارا نور نظر، ہمارے دل کا ٹکڑا رات کو وفات پا گیا تھا، اس کے جنازے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے آنا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، کب وفات پا گیا؟ انہوں نے سارا بتایا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ میں تو بے قرار ہوں، پریشان ہوں، آپ بھی ساری رات پریشان ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ صحابہ اکرام اور صحابیات کی قربانیاں ہیں، ان کا صبر ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے ماں کی ممتا آپ کو پتہ ہے کتنا گوڑا اور کتنا گہرا اور کتنا چھاؤں والا اور کتنا پیار اور محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے والدین کا اور بچوں کا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے، حضرت اماں ہاجرہ کے وہ چکر لگانے صفا مروہ پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے چکر لگانے کو، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه۔ یہ رشتہ ہے والدین کا اور اولاد کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاضی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر صفر جو ہے نا، زیرو، اس کو کسی بھی ہندسے کے ساتھ آپ ضرب دیں گے جواب زیرو آئے گا۔ صفر ضرب 100 جواب زیرو، صفر ضرب 1000 جواب زیرو، صفر ضرب لاکھ جواب زیرو۔ جس مرضی ہندسے سے اس کو ضرب دے لو جواب زیرو آئے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، موت بھی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، یہ جب کسی بھی چیز کے ساتھ ضرب کھاتی ہے سب کچھ زیرو کر دیتی ہے۔ چودھری صاحب ضرب موت جواب زیرو، ملک صاحب، خان صاحب، وڈیرا، چودھری صاحب، MLA، MPA، صدارت، وزارت، ضرب موت جواب زیرو۔ تو ہمیں یہ تمام واقعات، کسی کی بھی موت ہو، ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل تم اپنی تیاری کرو، تم نے بھی اسی گھاٹی کو عبور کرنا ہے۔ اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ کافر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جانے کے بارے میں ہمارا ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں کوئی کافر بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تمہیں آزماؤں، دیکھوں کون نیک عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ جو نیک عمل کر کے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو برے عمل کر کے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں بہت ساری ہیں کہ موت کے وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزاری ہو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو وہ موت کے وقت ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مصیبت میں ہے، پریشان ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کشکول مجذوب کے اشعار ہیں، ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے بڑے بہترین اشعار ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اشعار ہیں جو کہ خلیفہ مجاز تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، 1400 کتابوں کے مصنف ہیں۔ تاریخ میں اتنا بڑا مصنف نہیں گزرا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا دین کا۔ آج بھی آپ ہر موضوع پر ان کی کتاب آپ کو ملے گی، جس بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں آپ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں سے اس کا حل مل جائے گا۔ ان کے خلیفہ مجاز تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کشکول مجذوب کے اندر یہ اشعار نقل کیے ہیں: جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں عبرت کے ہیں ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے،
کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، معمور تھے جو محل اب ہیں وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہوئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، لے لے کے حسرت سدھارا، پڑا رہ جائے گا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کہ یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں اس موقع پر صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہاں ہم ملکہ ہانس میں تھے، ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی کوئی عزیز، صبح فجر کا وقت تھا، وہ بیچارہ باہر گلی میں ملا ہمارے ایک ساتھی کو، تو ہمارے ساتھی نے اسے کہا چلو آ جاؤ نماز پڑھ لیں، پھر بعد میں کر لیتے ہیں، دیکھ بھال اعلان کروانا ہے، جو بھی کام کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں ہم عبرت حاصل کریں۔ کہنے لگا ساڈے گھر مصیبت پئی ہوئی ہے، تینوں نماز نہیں پئی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے جملے کفریہ ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ اگر ہم صبر کا دامن تھامیں گے، اب اس نے یہ جملے کہے ہیں، نماز کی توہین کی ہے، اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، قرآنی آیات کا انکار کیا ہے، وہ کافر ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگر صبر نہیں کریں گے، ہم جزا فضا کریں گے، آہو بکا کریں گے، سینہ کو بھی کریں گے، پیٹیں گے، تو ہمیں جو اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، جو اللہ ہی کی تھی واپس لے لی ہے، وہ بھی ہمارے پاس واپس آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو رہبر اور رہنما عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شانیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو نہیں عطا کی۔ جو مقام اور مرتبہ، فضیلت، حیثیت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی خوبصورت ناموں سے بلایا، خوبصورت ناموں سے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کہہ کر کہیں نہیں پکارا، بلکہ القاب دے کر پکارا۔ کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محمد بھی کہا، احمد بھی کہا، حامد بھی کہا، محمود بھی کہا، قاسم بھی کہا، عاقب بھی کہا، حاشر بھی کہا، مشہود بھی کہا، بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا، سراج منیر بھی کہا، ہاشمی بھی ہیں، تہامی بھی ہیں، امی بھی ہیں، نزاری بھی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، وہ مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسی بھی ہیں، جو رسول اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، نجی اللہ بھی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، جو فاتح عالم ہے، ہادی عالم ہے، رہبر دو عالم ہے، فخر دو عالم ہے، مرکز دو عالم ہے، جو منبع کائنات ہیں، منبع فیوزات ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آ جاؤ آپ کو قرآن کے دروازے پر لے چکتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد چند گزارشات کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب میں قرآن کے دروازے پر گیا، دستک دی، قرآن سے میں نے سوال کیا کہ مجھے میرے نبی کا تعارف کروا۔ قرآن سے میں نے پوچھا قرآن میرے نبی کا نام تو بتا۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے نبی کی صفات بتا۔ قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن میرے نبی کا کام بتا۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرآن میرے نبی کی نبوت کے بارے میں کچھ بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی۔ قرآن میرے نبی کی رسالت کے بارے میں کچھ بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ قرآن میرے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں کچھ بتا۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میرے نبی کے چہرے کے بارے میں بتا۔ قرآن نے کہا والضحیٰ
قرآن میرے نبی کی زلفوں کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، قرآن میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، قرآن میرے نبی کے دانتوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما، قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن میرے نبی کے دل کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا نزل به الروح الامین علی قلبک، قرآن میرے نبی کے دل کے خیال کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا فلنولینک قبلۃ ترضاها، قرآن میرے نبی کے کانوں کے بارے میں کچھ فرما، قرآن نے کہا فاوحى الی عبده ما اوحى، قرآن میرے نبی کی زبان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما، قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن میرے نبی کی باتیں بتا، قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن میرے نبی کی آواز کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن میرے نبی کے دائیں ہاتھ کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن میرے نبی کے بائیں ہاتھ کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میرے نبی کے سینے کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، قرآن میرے نبی کی پیٹھ کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا الذی انقض ظہرک، قرآن میرے نبی کی رحمت کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے نبی کی ہجرت کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، قرآن میرے نبی کی معراج کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن میرے نبی کی نعمتوں کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، قرآن میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، قرآن میرے نبی کے شہر کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، قرآن میرے نبی کی شہر کی گلیوں کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا وهذا البلد الامین، قرآن میرے نبی کے زمانے کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا والعصر، قرآن میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کچھ بتا، قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن میرے نبی کی کملی کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا یا ایھا المزمل، قرآن میرے نبی کے کمبل کے بارے میں بتا، قرآن بتائے گا یا ایھا المدثر، قرآن میرے نبی کے سسر ابو بکر کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا الذی جاء بالصدق وصدق به، قرآن میرے نبی کے سسر عمر کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا اشداء علی الکفار، قرآن میرے نبی کے داماد عثمان کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا رحماء بینہم، قرآن میرے نبی کے داماد علی کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا تراہم رکعا سجدا، قرآن میرے نبی کی ازواج کے بارے میں کچھ بتا، قرآن بتائے گا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن میرے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں بتا، قل لازواجک وبناتک، قرآن میرے نبی کا نماز روزہ بتا، قرآن بتائے گا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت والجماعت، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محبوب پیغمبر عطا کیا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو کر ہمیں وہ بھی یہی پیغام دے کر گئے۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے والے ہیں یا اس کے مخالف چلنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی تھے، سچ بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے۔ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں؟ ہم کہیں یزیدی لشکر کے ساتھ تو نہیں کھڑے اپنے اعمال سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل سے ٹکرا کر اس کو نہ مان کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے، عاشق ہوئے عشق مامے دل رکھے وانگ بہارا ہو، کلام باہو ہے، عاشق ہوئے عشق مامے دل رکھے وانگ بہارا ہوں، سیسے بدیاں ہزار غلامے کر جان باغ بہارا ہوں، منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سجدیوں سے چائنا باہو باویں کافر کین ہزارا ہوں، سچا عاشق وہی جڑا حکم معشوق دا مننے، سچا عاشق وہی جڑا حکم معشوق دا مننے، مکھ نہ موڑے دل نہ توڑے بھویں 100 تلواراں کھنے،
سچا عشق حسین علی دا جنا سر دتے تے راز نہ بھرنے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ آخری بات، مجمع بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، آپس میں ہم پیار محبت والا ماحول بنائیں، یہ فرقہ واریت کی جو فضا ہے اس کو ختم کریں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں، یہ دیوبندی وہابی اور اہل حدیث اور بریلوی یہ بعد میں ہیں۔ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی ہمارا محلے دار، ہمارا رشتہ دار کوئی کسی ہمارے پیر سے جس سے ہم بیعت ہوں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے آتا ہے، وہ اس سے ویلکم کرتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں، اس کو چائے پہ بلاتے ہیں کہ یہ ہمارا پیر بھائی بن گیا ہے۔ کس نسبت کی وجہ سے؟ کہ اس نے اسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے جس پیر کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے۔ اور بھائیو دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کسی اور کی نسبت بڑی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھو، محمدی بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو۔ یہ چشتی قادری سہروردی ہم بعد میں ہیں، چشتی قادری سہروردی نقشبندی ہو یا حنفی مالکی حنبلی اور شافی ہو، یہ ہم بعد میں ہیں، محمدی پہلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی ہمارا جینا اور مرنا ہونا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ اعلی کار بنا ہوا ہے فرقہ واریت پھیلانے والوں کا یا خود اس میں ملوث ہے، تو وہ سوچ لے کہ وہ غلط نہج پر چل رہا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے۔ امت کو توڑنے والا کبھی امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو آپس میں لڑانے والا وہ دین کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، ذات اور برادری کے نام پر ہو، وہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہم فرقوں کو پسے پشت ڈال کر محمدی نسبت کو آگے لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر آپس میں وَلَا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اور دوسرا عملی نمونہ ہم نے کیا پیش کرنا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک بھی تو ہمارے جسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھلکنی چاہیے، دیکھنے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ آخری باتیں عرض کرتا ہوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس محفل میں آئے ہیں کچھ لے کر جائیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی پیروی کرنی ہے۔ کیسے پیروی کرنی ہے؟ بعض چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، بعض کا نہیں پتہ۔ اب ہم سر سے لے کر پاؤں تک کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں اور اسی کو اپنا لیں۔ اگر ہم سر کے بال کٹواتے ہوئے یہ نیت کر لیں اور آئندہ کے لیے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے مانگ نہیں نکالنی، ہم نے درمیان سے مانگ نکالنی ہے اور سر کے بالوں کو سیدھا پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے، تو یہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور آپ خوبصورت بھی لگیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے بعد ہم داڑھی کی طرف آئیں۔ یہ داڑھی ایک نبی کی سنت نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی۔ میرے پاس چاہے جتنی مرضی ڈگریاں ہوتی، میں پی ایچ ڈی ہولڈر کیوں نہ ہوتا، مجھے انتظامیہ والے اس محراب پہ مصلے پہ کھڑا نہ ہونے دیتے اگر میری داڑھی نہ ہوتی۔ یہ داڑھی میں عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شکل و صورت دی ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت اچھی نہیں لگتی تو اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ ہمیں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنانا۔ اس کے بعد ہم پھر تھوڑا سا نیچے آتے ہیں۔ ہمارا لباس جو ہے وہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ یہ کالر جو ہے یہ صلیب کی نشانی ہے عیسائیوں کی۔ آپ کسی سے مرضی پوچھ لیں، وہ صلیب کی ٹائی کو لٹکانے کے لیے، صلیب کی علامت کو لٹکانے کے لیے یہ کالر انہوں نے ایجاد کیا، یہ ان کی نشانی ہے، ان کا لباس ہے۔ ہمیں غیروں سے مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قریب لباس جو ہے وہ بین والا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا طریزے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وہ لباس پہننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے لباس کی طرف آ جائیں نیچے، گھیرا جو ہے ہمارا چکور ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت لباس گول گھیرے والا نہیں تھا، یہ چکور جو ہے یہ سنت کے قریب ہے، اس کی بھی ہمیں آئندہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شلوار ہوتی تھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی۔
اب یہ بات بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، کسی دیوبندی وہابی کی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری اور مسلم کے اندر، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کی شلوار ٹخنوں کے اوپر ہوگی، ٹخنے اس کے نیچے ڈھکے ہوئے ہوں گے، وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ میری بات ہو تو آپ چاہے دیوار پر دے مارنا، کچرے کی ٹوکری میں پھینک دینا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر اسے سینے سے لگا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو پورا کرے نا، عاشق بن کے دکھائیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا عملی ثبوت دیں۔ تو ان باتوں پہ ہم عمل کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوتی چلی جائے گی، ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔